اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو کتاب الشہادات میں بھی پھر یہ جناب شرائط شاہد کچھ لمبے چوڑے ہو گئے۔ اس میں سے کل ہم نے ایک چیز پڑھی تھی کہ جس کے بارے میں یا جس کے خلاف آپ گواہی دینا چاہتے ہیں، آپ اس کو یا تو نسب کے ساتھ پہچانتے ہوں، فلاں ابن فلاں ہے، یا اس کی صورت آپ کا حافظہ ایسا ہے کہ دیکھ کے آپ کہیں گے لاکھوں میں بھی اگر یہ بندہ ہوگا تو میں پہچان لوں گا کہ یہی تھا۔ ٹھیک، اب فرماتے نسب کیسے ثابت ہو؟ ہر بندہ تو اپنے ماں باپ کا نکاح نامہ اٹھا کے نہیں پھرتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ اور ہر بندے کے کوئی پیشانی پہ بھی لکھا نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ کل ایک طریقہ ہم نے سنایا تھا، بے عدلین، اگر دو عادل گواہی دیں کہ یہ فلاں ابن فلاں ہے تو آپ کے لیے کافی ہے۔ آج فرما رہے ہیں استفاضہ۔ ویسے استفاضہ کا لفظی ترجمہ تو یوں سمجھیں کہ جناب کسی کے حوالے کر دینا، فیض، تفویض، یہ مادہ ایک ہی ہے، باب تبدیل ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہاں پر تقریباً شہرت کی معنی میں ہے۔ مشہور ہو کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے۔ اب ممکن ہے کہ اس کا بیٹا نہ بھی ہو، لیکن شہرت ہے تو آپ اس شہرت کے بنیاد پر بھی اس پر گواہ ٹھہر سکتے ہیں۔ پھر ضمن میں یہ کہتے ہیں کہ استفاضہ کے ذریعے اگر 100% یقین حاصل نہیں ہوتا تو کم از کم آپ کو ظن حاصل ہو۔ ظن وہ ہے کہ ایک چیز کے دو پہلو ہیں، 50-50 ہو تو کہتے ہیں اس چیز کے بارے میں شک میں ہوں۔ اگر ایک پہلو 60-70% ہو کہ یہ چیز یہ ہے، پھر اس کے مد مقابل کوئی دوسرا ہو تو پھر ہم کہیں گے کہ یہاں پر جو ہمیں ظن ہے۔ جو زیادہ والے پہلو اس کو ظن کہیں گے، اور جو کم والا پہلو اس کو کیا کہیں گے؟ وہم کہیں گے۔ اور اگر 100% ہو کہ یہ کام ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ہم اس کو کیا کہیں گے؟ علم کہیں گے۔ بات واضح ہوگی؟ کہتے ہیں ایسا استفاضہ ہو اس کے نسب کے بارے میں جو آپ کے ظن کا سبب بنے۔ پھر استطرادا کہتے ہیں کہ بھائی اس استفاضہ کے ذریعے 7 چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ کتنی چیزیں ثابت ہوتی ہیں؟ 7 چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ نسب، موت، اگر یا جیسے ہم باہر میں فلاں مر گیا، خبر دینے والے عادل نہ بھی ہوں لیکن خبر اتنی پھیل جائے تو ہم کہیں گے ہاں وہ مر گیا۔ یعنی یہ کہ اگر اس کی بیوی تک بھی یہ استفاضہ کے ذریعے خبر پہنچی تو اس پر اب عدت لازمی ہے، اس کا مال اس کے ورثہ میں تقسیم کیا جائے گا، جو میت کے احکام ہیں۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں ملک مطلق۔ ملک مطلق کا کیا مطلب ہے؟ کہ بھائی یہ زمین سائیں ہشام کی ہے، اس میں سبب نہیں بتایا گیا کہ کیوں ان کی ہے، انہوں نے خریدی تھی، ان کو میراث میں ملی تھی، گفٹ میں، کچھ بھی نہیں، تو یہ ہے ملک مطلق۔ ٹھیک ہے، یعنی ملکیت کی جو ہے بات چلے لیکن اس ملکیت کا سبب نہ بتایا جائے۔ ٹھیک ہے، وقف، آپ کسی جگہ مسجد نماز پڑھتے ہیں، سب کہتے ہیں ہاں یہ نماز کے لیے وقف ہے، تو اب اس کے لیے بھی وہ خبر دینے والوں کا عادل ہونا ضروری نہیں ہے۔ استفاضہ ہے، یعنی شہرت کی حد تک ہو جائے تو کافی ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں نکاح، شہرت ہو کہ یہ فلاں کی بیوی ہے تو ہے عتق، شہرت ہو کہ یہ بندہ آزاد ہے تو ہم اس پر عبد والے احکام لاگو نہیں کریں گے۔ اور قاضی کا جو ہے کیا ہے جناب عہدہ، شہرت ہو جائے کہ یہ ہمارے شہر کا قاضی ہے تو پھر ہم اس کے ذریعے جو ہے کیا کریں گے؟ اس کو قاضی مان لیں گے۔ فرماتے یہ جو 7 چیزیں ہیں ان کے بارے میں اگر آپ کو خبر دی جائے، وہ متأخمۃً للعلم ہو تو کافی ہے۔ متأخمہ یعنی قریبتاً، 100% یقین نہیں ہے، قریب بالعلم ہے تو بھی کافی ہے۔ پھر اس کے بیچ میں تھوڑی بہت جو ہے کیا ہے سائیں باتیں بتائیں گے، وہ انشاءاللہ پھر عبارت میں پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد والے موضوع کی بھی تقریباً میں 5 لائنیں پڑھوں گا تاکہ کل یہ ہماری فصل پوری ہو جائے۔ اگر یہ 5 لائنیں نہیں پڑھیں گے تو پھر کل کا درس ذرا لمبا ہو جائے گا۔ وہ یہ ہے کہ بھائی گواہ بننے کا کیا شرعی حکم ہے؟ ایک ہے گواہی دینا، وہ تو ہم نے کہا ضروری ہے۔ گواہ بننے کے لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ کو بلایا جائے
کہ بھائی آؤ دیکھو یہ بندہ مجھے قتل کرنا چاہ رہا ہے، یہ بندہ میرا ہاتھ کاٹ رہا ہے، یہ ڈاکو میرے گھر میں آ گئے ہیں، اگر آپ کو جان کا خطرہ نہیں ہے تو واجب ہے کہ آپ جا کے وہاں شاہد بنیں۔ جب آپ شاہد بن گئے تو اب جب آپ کو شہادت کے لیے بلایا جائے تو بھی جانا واجب ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آج کا یہ درس ہے، مزید ہم عبارت پڑھتے ہیں۔ وہ یثبتو، بیٹا یثبتو کو فعل معلوم کر کے پڑھیں گے تو نتیجے میں اس کا فاعل ہوگا ہو کی ضمیر، وہ پلٹے گی نسب کی طرف۔ یہ نسب ثابت ہوتا ہے بالاستفاضۃ، استفادہ کے ذریعے۔ مولوی کو کچھ بھی ہو گھما پھرا کے بات کو صرف نحو کی طرف لے جائے گا، کہتا ہے وہ یہ استفعال، استفادہ کیا ہے؟ باب استفعال کا مصدر ہے من الفیض، اس کا مادہ کیا ہے؟ فیض۔ وہ یہ فیض کیا ہوتا ہے؟ الظہور والکثرت، کسی چیز کا ظاہر ہونا اور کسی چیز کا زیادہ ہونا، ٹھیک۔ والمراد بالاستفادۃ ہونا، یہاں کتاب الشہادات میں استفادہ سے مراد کیا ہے؟ شیاء الخبر، خبر کا مشہور ہونا۔ کون سی خبر؟ کہ یہ فلاں نسب فلاں خاندان کا ہے، الی حد، اس حد تک مشہور ہو جائے، یفید السامع، یہ شہرت فائدہ دیتی ہے سامع کو۔ یفید کا فاعل بیٹا کون ہے؟ ہوا کی ضمیر، کیا آپ نے کیا فرمایا؟ نہیں، ہوا کی ضمیر ہے جو شیعہ کی طرف جا رہی ہے، یعنی یہ شیعہ فائدہ دیتا ہے سامع کو ظن کا۔ گویا کہ یہاں پر یفیدو کو دو مفعول بنا دیا، ٹھیک ہے جناب۔ کون سا ظن؟ اس ظن کی صفت تو بتا دو، الغالب، ایک ہے 49، دوسرا 51، تو 51 کو بھی ہم ظن کہیں گے کیونکہ 50 سے اوپر، لیکن یہ ہمارے کام کا نہیں ہے۔ ظن غالب ہو 60 70 80 90% تک ہو۔ المقارب للعلم، قریب بالعلم ہو، ٹھیک ہے۔ ولا تنحصر، اچھا استفادہ کے لیے کوئی عدد معین ہے کہ 20 بندوں کی خبر ہو جناب ناصر صاحب؟ ولا تنحصر الاستفادۃ فی عدد، کسی خاص عدد میں اس کی کوئی حد بندی نہیں کی گئی ہے۔ بل یختلف باختلاف المخبرین، بلکہ یہ استفادہ یا یوں کہیں یہ ظن مختلف ہوتا ہے خبر دینے والوں کے عدد کے حساب سے۔ 20 بندے خبر دیں تو اس میں ظن کیا ہوگا؟ وہی خبر 50 دیں تو کیا ہے؟ ظن کیسا ہوگا؟ نعم، یعتبر، ایک شرط ہے استفادہ میں، ان یزیدو ان عدد شہود، شاہدوں میں تو 2 کا ہونا تھا نا، تو استفادہ 2 سے زیادہ ہو، کیونکہ ہم ان میں شرائط شاہد کو مد نظر نہیں رکھتے ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ عادل بھی 2 ہوں اور عام بندے بھی 2، پھر تو آپ نے عادل کی گویا کہ اہانت کی، ٹھیک ہے۔ لِيَحْصُلَ الْفَرْقُ بَيْنَ خَبَرِ الْعَدْلِ وَغَيْرِ الْعَدْلِ، تاکہ عادل اور غیر عادل کی خبر میں کیا ہے؟ فرق واضح ہو جائے۔ والمشہور انہو یثبت بہا، اور مشہور چیز یہ ہے، انہو شان یہ ہے، یثبت بالاستفادۃ، ثابت ہوتا ہے استفادہ کے ذریعے، سبعۃ، مرفوع کیوں پڑھا شاہ صاحب؟ توجہ کہیں ادھر ادھر تھی، یثبت کا فاعل ہے بھائی میرے، ٹھیک ہے۔ 7 چیزیں ثابت ہوتی ہیں، کون سی؟ نسب ثابت ہوتا ہے، موت ثابت ہوتا ہے، ملک مطلق ثابت ہوتی ہے، وقف ثابت ہوتا ہے، نکاح ثابت ہوتا ہے، عتق ثابت ہوتا ہے، اور قاضی کی ولایت ثابت ہوتی ہے۔ کیوں؟ لِعُسْرِ اقامت البینۃ فی هذه الاسباب، اس لیے کہ ان اسباب میں بینہ کا قائم کرنا مشکل ہوتا ہے۔ مطلقہ کا ایک مطلب یہ، چاہے گواہ مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں۔ بھائی اب کس نے دیکھا تھا کہ یہ بچہ، عورت کے لیے تو گواہی دے سکتے، اس عورت سے جنم لیا، اس کے نطفے سے ہوا ہے۔ اب قاضی آیا فرض کریں مدینے سے، اب ہم نے تو امام کو نہیں دیکھا کہ اس کو تحریر دی، یا اگر تحریر دی تو ہم پہچانتے تو نہیں کہ امام کی تحریر ہے یا اس کی اپنی تحریر ہے، پر شہرت ہو جائے تو کیا ہے؟ کافی ہے۔ وَيَكْفِي فِي الْخَبَرِ بِهَذِهِ الْأَسْبَابِ، اور کافی ہے ان اسباب کی خبر کے لیے، ٹھیک ہے، کیا کافی ہے؟ متأخمۃ العلم، کہ وہ علم کے قریب ہو، ٹھیک، اے مقاربت ہو، متأخمہ کا ترجمہ مقاربت کرتے ہیں، علی قول قوی، اس کے بارے میں قول قوی ہے، وہ بہ جزم فی الدروس،
بہی اسی متأخم علم کے بارے میں مصنف صاحب نے یقین کے ساتھ کتاب دروس میں کہا ہے، وقیل یشترط ان یحصل العلم۔ اب متأخم علم کے مقابلے میں یہ قول ہے، وہ کہتے ہیں شرط ہے کہ جناب استفادہ کے ذریعے بھی یقین حاصل ہو تو یہ چیزیں ثابت ہوں گی، اگر یقین حاصل نہیں ہوتا تو یہ چیزیں ثابت نہیں ہوں گی۔ وقیل یکفی مطلق الظن، سبحان اللہ۔ اور کچھ مولوی کہتے ہیں بھائی مطلق ظن غالب ہو نہ ہو، 51 49 والی صورت میں بھی 51 کو ہم ظن کہیں گے۔ حتی لو سمع من شاہدین عدلین صار متحملا، یہ تو بہت مبالغہ کرتے ہیں، اگر 2 عادل آپ کو کہتے ہیں کہ فلاں نسب کا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا؟ صار متحملا، تو یہ سامع جو ہے کیا ہے اس کا جو ہے وہ گواہ بن سکتا ہے، متحملا یعنی فیڈ کر سکتا ہے گواہی کو اپنے اندر، لافادت قول ما ظن، اس لیے کہ ان 2 کی خبر سے ہمیں یقین تو حاصل نہیں ہوتا، ظن حاصل ہوتا ہے، تو متأخم علم اور یہ وہ بات ہی نہیں ہے کو۔ وعلی المختار، شہید ثانی کہتے ہیں میرے نظریے کے مطابق، یعنی استفادہ کے ذریعے یہ چیز ثابت ہوتی ہے، لا یشترط العدالت فی الاستفادہ، استفادہ میں عدالت شرط نہیں ہے، آزاد ہونا شرط نہیں ہے، مذکر ہونا شرط نہیں ہے، کیوں؟ لامکان استفادت الظن، اس لیے کہ ظن کا استفادہ کرنا ممکن ہے، من نقائصھا، ہاں کی ضمیر بیٹا علی البدل پلٹائیں، ٹھیک ہے، من نقائص ان تینوں چیزوں کی طرف، من نقائص العدالت والحریت والذکورت، واحترز بالملک المطلق، علماء اور بزرگان کے ہر لفظ میں کوئی نہ کوئی نقطہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں مصنف نے ملک مطلق کی قید کیوں لگائی؟ کہتے ہیں ملک مطلق کہہ کر مصنف نے احتراز کیا ہے، خود کو بچایا ہے، ان المستند الی سبب، اس ملکیت سے کہ جس کی نسبت دی جاتی ہے کسی سبب کی طرف، کل بیع، مثلا بھائی فلاں نے اس کو بیچا تھا، فلا یثبت السبب بہی، تو یہ سبب ملک ثابت نہیں ہوگا بہی استفادہ کے ذریعے۔ آپ کیسے استفادہ کے طرف مذکر کی ضمیر کیوں پلٹا رہے ہیں؟ مصدر ذو الوجہین ہے، بل الملک الموجود فی ضمن ہی، ٹھیک ہے، بلکہ کیا ہوگا، سبب ثابت نہیں ہوگا لیکن وہ ملکیت جو موجود ہے ضمن سبب میں وہ ممکن ہے ثابت ہو جائے۔ تو آپ اگر ہوشیار ہیں تو آپ ملک مطلق کی بات کر دیں، کیونکہ سبب آپ کی گواہی سے ثابت، استفادہ کے ذریعے ثابت نہیں ہوگا۔ فلو شہد بالملک، اگر کوئی شخص گواہی دیتا ہے کس کی؟ ملکیت کی، وہ اسند الی سبب، اور اس ملکیت کی پھر وہ نسبت دیتا ہے کس کی طرف؟ سبب کی طرف، تو یثبت بالاستفادۃ، تو جناب یثبت بظاہر تو ہم کہیں گے سبب کی طرف جائے گی، کیونکہ الاقرب یمنع الابعد، لیکن کیونکہ ابھی ایک لائن پہلے پڑھ کر آئے کہ سبب ثابت نہیں ہوگا تو اس کی ضمیر مجبوراً آپ کو پلٹانی پڑے گی کس کی طرف؟ ملک کی طرف، ملکیت ثابت ہوگی استفادہ کے ذریعے، کل ارثے جیسے ارثے قبل، تو یہ قبول کیا جائے گا۔ وَلَوْ لَمْ يَثْبُتْ بِهَا، لو کو لو وصلیہ مانے، اگرچہ سبب ثابت نہیں ہوگا استفادہ کے ذریعے لیکن اثر سبب ثابت ہو جائے گا۔ بلا منازع کجا رفت کل بیع قبل فی اصل الملک ولا فی سبب، جیسے کوئی بیع کی گواہی دے گا تو اصل ملکیت قبول کی جائے گی لیکن یہ کیا ہے، ہم استفادہ کے ذریعے بیع کو قبول نہیں کریں گے۔ وَمَتَى اجتمع فی ملک استفادۃ وید، بھائی کوئی چیز آپ کے ہاتھ میں ہے، اب استفادہ بھی کہتا ہے کہ یہ چیز صحیح شام کی ہے، اور ید یعنی آپ کا اس پر قبضہ ہونا یہ بھی کہتا ہے کہ یہ آپ کی ہے، وتصرف بلا منازع، اور آپ اس چیز میں تصرف کریں بلا منازع، اس میں کوئی اور آپ کے مد مقابل ہے ہی نہیں جو مدعی ہو، ٹھیک ہے، فهو منتہى الامکان، تو یہ انتہائی امکان ہو سکتا ہے کس پر؟ کہ یہ گواہ ہے، یعنی یہ تینوں مل کر پھر گواہی کا کام کر سکتے ہیں۔ فَلِشَاهِدَ الْقَطْعُ بِالْمِلْكِ، پھر شاہد کو یقین ہو جائے گی کہ یہ ان کی ملکیت ہے، ٹھیک ہے۔ وَفِي الْاِكْتِفَاءِ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الثَّلَاثَةِ فِي شَهَادَةٍ، اچھا اگر یہ تینوں ساتھ ہوں، تینوں میں سے کوئی ایک ہو، میں نے دیکھی کہ یہ کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے، کیا میں گواہی دے سکتا ہوں کہ یہ صحیح شام کی ملکیت ہے؟ یا صرف استفادہ ہے، کیا میں گواہی دے سکتا ہوں؟ یا صرف آپ کا تصرف ہے؟
ٹھیک ہے، گواہی دے سکتا ہوں۔ فرماتے ہیں وَفِي الْإِكْتِفَاءِ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الثَّلَاثَةِ فِي الشَّهَادَةِ بِالْمِلْكِ، ہم گواہی دے ملکی قول کبھی قول یہ ہے کہ ہر ایک بھی گواہی کا سبب بن سکتا ہے۔ وَيَجِبُ التَّحَمُّلُ لِشَهَادَتِهِ، واجب ہے شاہد بننا، کس کے لیے؟ عَلَىٰ مَنْ لَهُ أَهْلِيَّةُ الشَّهَادَةِ، جس بندے میں شہادت کی اہلیت۔ آپ اگر ایک عورت کو کہتے ہیں ہاں محترمہ یہ تو میری شاہدہ بنے، وہ کہے گی بھائی میری تو گواہی قابل قبول ہے، میں کیوں بنوں، جاؤ، ٹھیک ہے۔ اذا دعی الیہا، جب اس بندے کو پکارا جائے، بلایا جائے گواہی کی طرف، خصوصاً اور عموماً، کبھی بلانا خصوصی ہوتا ہے، سائیں ہشام آ جاؤ، کبھی ہوتا ہے کوئی آ جائے، اب کوئی عمومی ہے، علی الکفایت، عمومی والی صورت میں واجب کفایہ ہے، لقولہ تعالیٰ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اب آپ کی بھائی دل خوش کر دی ہشام شاہ کہ دلیل دے دی، لا یأبی الشہداء اذا ما دعوا، انکار نہ کریں گواہ اذا ما دعوا، جب ان کو بلایا جائے۔ اب یہ جب ان کو بلایا جائے اس میں دونوں احتمال ہیں، گواہی دینے کے لیے یا گواہی فیڈ کرنے کے لیے، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ فسرہ صادق علیہ السلام بتحمل، تو ہم قرآن ناطق کی طرف جاتے ہیں کہ اے امام جعفر صادق آپ بتائیں کہ یہاں مراد کیا؟ امام فرماتے ہیں کہ یہاں مراد یہ کہ جب آپ کو گواہ بننے کے لیے بلایا جائے۔ وَيُمْكِنُ جَعْلُهُ دَلِيلًا عَلَيْهِ وَلَا الْإِقَامَةِ، اور کہتے ہیں ممکن ہے کہ اس قول خدا کو ہم عام مانیں کہ دونوں چیزوں کی دلیل ہے، گواہ بننے کی بھی دلیل ہے اور گواہی دینے کی بھی دلیل ہے۔ فَيَأْسِمُ الْجَمِيعُ لَوْ أَخَلُّ بِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ، اگر 20 بندے تھے ان میں قدرت بھی تھی شاہد بننے کی، کوئی بھی نہیں گیا تو سب کے سب گناہ گار ہیں، جیسے غسل میت، نماز میت میں سب کے سب گناہ گار ہیں، ٹھیک ہے۔ وَلَوْ فُقِدَ سِوَاهُ، اگر گواہ بننے کے لیے اس بندے کے علاوہ اور کوئی ہے ہی نہیں، یہی بندہ ہے، ٹھیک ہے، فِيمَا يَثْبُتُ بِهِ وَحْدَهُ، اور وہ کام بھی ایسا ہے جو ایک شاہد کے ذریعے ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر 4 شاہدوں کی ضرورت ہے پھر تو آپ کا جانا فضول ہے، لیکن اگر ایک شاہد کے ذریعے کوئی چیز ثابت ہوتی، ایک شاہد کے ذریعے ثابت ہوتی ہے کیا؟ جی ہاں، ایک شاہد اور یمین، جو آپ کتاب قضا میں پڑھ کر آئے، ٹھیک ہے۔ وَلَوْ مَعَ الْيَمِينِ، اگرچہ ایک کے ساتھ قسم بھی ہو تو پھر کیا ہوگا؟ او کان تمام العدد، یا نہیں یہ جو ایک ہے نا یہ عدد کو کمپلیٹ کرنے والے، 3 شاہد پہلے ہی اس کے پاس موجود ہیں، اب یہ اکیلا ہے تو تعین الوجوب، یہ گواہ بننا واجب عینی ہے، کہ غیر ہی، جیسے گواہی کے علاوہ اور واجب کفایہ ہے، انسان مر گیا غسل دینے کے لیے کوئی بھی مرد نہیں سوائے آپ کے، تو اب آپ پر واجب عینی ہے کہ آپ اس کو غسل دیں۔ اذا لم یقم بہ غیرہ، جب کھڑا نہ ہو، یا یوں کہ جب انجام نہ دے اس گواہ بننے کو غیر آپ کے علاوہ کوئی اور، بھلے 100 بندے ہوں اور کوئی نہیں، آپ اکیلے پر واجب عینی ہے۔ وَيَصِحُ تَحَمُّلُ الْأَخْرَسِ لِشَهَادَتِهِ، گونگا مردہ گونگا بندہ گواہ بن سکتا ہے، اب بندہ یا مرد کیونکہ اخرس کہا ہے نا تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں، یا ممکن ہے کہ غلبہ دیا ہے ہم نے مرد کو مونس پر، یعنی اگر کوئی گواہی ایسی ہے جس میں عورتوں کی بھی گواہی چلتی تو گونگی گواہ بن سکتی ہے۔ وَأَدَاؤُهُ، اور گونگا جو ہے گواہی کو ادا بھی کر سکتا ہے، لیکن کیسے؟ بَعْدَ الْقَطْعِ بِمُرَادِهِ، جب ہمیں یقین ہو جائے کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ اگر میں گونگے کی زبان اشارے نہیں سمجھتا، بِمُتَرْجِمَيْنِ عَدْلَيْنِ، تو عادل مترجم لے آؤں گا، وَلَوْ بِمُتَرْجِمٍ عَدْلٍ وَلَيْسَ فَرْعَيْنَ عَلَيْهِ، یہ جو 2 مترجم ہیں کیا یہ شاہد کی پھر شاہد ہیں، شاہد کی شاخ ہیں؟ کہتے نہیں، یہ دونوں مترجم فرع نہیں ہے اس گونگے کی، بلکہ یہ گواہ ہیں اس کے مطلب کے۔ وَلَا يَكْفِي الْإِشَارَةُ فِي شَهَادَةِ النَّاطِقِ، اب فرماتے ہیں کہ جناب اگر کوئی بول سکتا ہے وہ اشاروں میں گواہی دے، کیا اس کی اشاروں میں گواہی قابل قبول ہے؟ کہتے ہیں جس میں بولنے کی صلاحیت ہے اس کا اشارہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔